السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار پارٹ 3 میں خوش آمدید۔ آج ہم بیان کریں گے قربانی کے فضائل اور مسائل۔ فرمان الہی ہے۔ نمبر 1 ترجمہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ وضاحت: جب کوئی بھی کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو وہ فرض بن جاتا ہے، چاہے وہ مشروعات ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے حج فرض ہے، شرط صاحب حیثیت ہونا ہے۔ ترجمہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے دن سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی کے جانوروں کا خون بہانا ہے۔ جانور کا خون بوقت ذبح زمین پر گرنے سے پہلے ہی دربار الہی میں شرف قبولیت پا لیتا ہے اور قربانی کرنے والے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ نے پوچھا کہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر پوچھا، ہمیں قربانی دینے سے کتنا ثواب ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ صحابہ نے عرض کیا، اون والے جانور کے تو روئیں بہت زیادہ ہوتے ہیں، روئیں کے بدلے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانور کی اون کے ہر روئیں کے بدلے ایک نیکی کا ثواب ہے۔ ابن ماجہ۔ نمبر 3 قربانی نہ کرنے کی وعید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہرگز ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ ابن ماجہ۔ عشرہ ذوالحجہ کی سنتیں۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ وضاحت: فجر سے مراد عید الاضحیٰ کی فجر ہے، 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ قربانی والا مہینہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ تفسیر ابن کثیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کی عبادت میں فضیلت نہیں۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا جہاد میں بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد میں بھی نہیں، مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کو لے کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلا اور واپس نہ لوٹا، یعنی شہید ہو گیا۔ بخاری مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ ان 10 دنوں میں بازار میں نکل جاتے اور بلند آواز سے تکبیرات کہتے، سننے والے بھی ان کی تکبیرات سن کر تکبیرات کہنے لگ جاتے تھے۔ بخاری۔ نمبر 2 جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد ناخن، مونچھوں کے بال اور زیر ناف بال صاف نہ کرے۔ قربانی کرنے والا شخص بھی ان 10 دنوں میں یہ کام نہیں کرے گا۔ عید کی نماز کے بعد حجامت کرائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی کا پورا ثواب ملے گا۔ مفہوم حدیث نسائی۔ نمبر 3 قربانی کے جانور پر جو روپیہ خرچ کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب روپے اور پیسوں میں محبوب، افضل اور اعلیٰ ہے، جو دوسرے تمام کاموں پر لگایا گیا۔ مفہوم حدیث بحیقہ۔ نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کچھ نہ کھاتے۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی کی ہوئی قربانی کے جانور کی پکی ہوئی کلیجی تناول فرماتے۔ ترمذی ان بردیدہ رضی اللہ۔ نمبر 5 جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز رکھنا چاہیے۔ ابن ماجہ۔ جانور کے سامنے چھری کو ہرگز تیز نہ کرو، یہ جانور کو 2 دفعہ مارنے کے مترادف ہے۔ مستدرک حاکم۔ گائے اور اونٹ میں شرکت اور کسی کی طرف سے قربانی کرنے کا بیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 گائے اور اونٹ میں 7 افراد مل کر شریک ہو سکتے ہیں۔ مسلم۔ بلکہ اونٹ میں 10 افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں کہ اونٹ 10 بکریوں کے مساوی ہے۔ بخاری۔ وضاحت: گائے اور اونٹ میں حصوں کو جو رخصت ہے یہ امت کو آسانی کے لیے ہے۔ اگر کوئی اکیلا آدمی گائے یا اونٹ کی قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، بلکہ بہتر ہے جتنے کم لوگ ہوں گے اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عدد سینگوں والا دمبا لانے کا حکم دیا جس کے پاؤں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ ہوں۔ چنانچہ اسی قسم کا دمبا لایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کریں۔ فرمایا، عائشہ رضی اللہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کرو۔ میں نے اسی طرح کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری لے کر دمبے کو پکڑا اور فرمایا، بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہم
यतकब्बल मिन मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व मिन उम्मती मुहम्मदिन। तर्जुमा, मैं अल्लाह के नाम से ज़बह करता हूँ, है अल्लाह कबूल कर मुहम्मद, आले मोहम्मद और मोहम्मद की उम्मत की तरफ से। फिर इसे ज़बह फरमाया। मुस्लिम। नंबर 3, यौमुल खैर 10वां ज़ुलहज यानी ईद अल अज़हा का दिन को नमाज ईद पढ़कर फ़ौरन कुर्बानी करना चाहिए। पहले दिन ही कुर्बानी करना अफजल है, क्यों ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद के बाद सबसे पहले यही काम करते थे। बुखारी। वज़ाहत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा 99 ऊँट कुर्बान किए, सारे के सारे पहले दिन यानी 10 ज़ुलहज को। दूसरे दिन या तीसरे दिन कुर्बानी करने की इजाज़त ज़रूर है, लेकिन अफजल और मसनून अमल पहले ही दिन का है और सवाब भी ज़्यादा है, क्यों ना कि अल्लाह ताला के नज़दीक 10 ज़ुलहज को ही कुर्बानी करना सबसे अफजल इबादत है। कुर्बानी के जानवर। नंबर 1, कुर्बानी के जानवर शर्तें मुकर्रर हैं, मसलन गाय, बैल, भैंस, भैंसा, ऊँट, ऊँटनी, बकरा, बकरी, भेड़, मेंढा, दुम्बा और दुम्बी। इनके अलावा किसी और जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं। इसी तरह दूसरे इलाल यूब वाले जानवर कुर्बानी में ज़बह नहीं किए जा सकते। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर 1, ऐसा जानवर जो भेंगा या काना हो या जिसकी बिनाई ना हो, यानी आँख तो हो लेकिन दिखाई ना देता हो। नंबर 2, ऐसा जानवर भी जो लंगड़ा हो या जिसकी टांग टूटी हो। नंबर 3, बीमार जानवर। नंबर 4, इतना लागर या दुबला कि दूसरे जानवरों से चलने में पीछे रह जाता हो। नंबर 5, ऐसा जानवर भी जिसका कान आगे या पीछे से कटा, छिला हुआ या चिरा होकर 2 हिस्से हो गया हो, या कान में गोल सुराख हो या कान जड़ से काट दिया गया हो। नंबर 6, ऐसा जानवर जिसके सींग काट दिया गया हो या टूट गया हो या जड़ से उखाड़ दिया गया हो या सींग बेजान या ख़राब हो। नंबर 7, नाक कटा। नंबर 8, दुम कटा। नंबर 9, टूटे हुए दांतों वाला जानवर भी कुर्बानी के लिए दुरुस्त नहीं। मफ़हूम हदीस मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई। कुर्बानी करने का मसनून तरीका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद के बाद कुर्बानी के जानवर को क़िबला रुख लिटाकर इसकी गर्दन पर पाँव रखकर ये दुआ पढ़कर ज़बह करते थे। इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्दा हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा मिनका व लका अन। यहाँ जिसकी तरफ से कुर्बानी कर रहा हो इसका नाम लेकर इसके बाद बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबरु कहकर छुरी चलाए। अबू दाऊद, इब्ने माजा। नंबर 2, अपने हाथ से कुर्बानी के जानवर को ज़बह करना अफजल है। बुखारी। नंबर 3, औरत भी अपने हाथ से कुर्बानी कर सकती है, जैसा कि सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ने अपनी बेटियों को इनकी कुर्बानी के जानवरों को खुद अपने हाथ से ज़बह करने का हुक्म दिया। बुखारी।